علامہ صاحب، اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کن سے نہیں ٹوٹتا؟ اعتکاف اصل میں اعتکاف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اعتکاف نفلی ہوتا ہے، ایک سنت ہوتا ہے جو آخری عشرے کا۔ تو جو 30 دن کا عام طور پہ اعتکاف ہوتا ہے 20 دن پہلے ہوتے ہیں، اس کا جو اعتکاف ہے وہ تو مسجد سے جیسے بندہ باہر نکلا تو ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا گناہ وغیرہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن جو آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے نا، آخری 10 دن کا، اس میں کیونکہ سنت اعتکاف یہ ہوتا ہے، اس میں کچھ پابندیاں ہوتی ہیں جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اور کچھ چیزوں سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ پہلی یہ چیز کہ اگر کسی کا روزہ ٹوٹ گیا، چاہے وہ جان بوجھ کر روزہ ٹوٹا ہو یا بھولے سے یا غلطی سے کسی بھی روزہ ٹوٹ جائے گا تو اعتکاف روزہ توڑنے سے ٹوٹ جائے گا۔ بھولے سے بھی؟ ہاں، بھولے سے بھی، بھولے سے تو روزہ ٹوٹتا نہیں نا۔ اچھا، اگر کوئی بندہ بھولے سے کھائے پیے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اعتکاف بھی نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کوئی غلطی سے توڑتا ہے روزہ یا کوئی بیمار ہوتا ہے ایسا کہ روزہ توڑنا پڑتا ہے تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، یعنی جب روزہ ٹوٹے گا تو اعتکاف ٹوٹے گا۔ اور دوسری یہ وجہ ہوتی ہے کہ بلا شرعی وجہ کے مسجد سے باہر اگر چلا گیا تو بھی روزہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مثلا مثال کے طور پر کوئی بندہ جو ہے کوئی کام کے لیے باہر گیا، کسی قرض دار نے اس کو روک دیا، قرض کا مطالبہ کیا، اب یہ رکا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر یہ باہر گیا تھا اور طبعی حاجت نہیں، ایسے بھول کر چلا گیا، نکل گیا مسجد سے تو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسی نیند کے اندر کسی کو چلنے کی عادت ہوتی ہے تو نیند کے اندر اگر مسجد سے باہر چلا گیا تو بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مسجد سے باہر نکلنے کی چند صورتیں ہوتی ہیں جس سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ ایک ہوتی ہے حاجت شرعی اور ایک ہوتی ہے طبعی۔ شرعی یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر اگر یہاں جمعہ نہیں ہوتا اور دوسری جگہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے، تو جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے تو وہاں جمعہ کے لیے اگر یہ جائے گا تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس ٹائم جائے کہ یہ نماز جمعہ میں شرکت کرے، اس کے بعد جو ہے نا یہ اپنی مسجد جہاں اعتکاف ہے وہاں پر واپس آ جائے۔ ہاں، یوں اگر کیا کہ جس مسجد میں اعتکاف کیا تھا جب جمعہ کا دن آیا تو یہ جمعہ کے لیے اس مسجد میں چلا گیا، اگر بقیہ دن وہاں اعتکاف گزارے یہ بھی جائز ہے، ورنہ اگر اس کو واپس آنا ہے تو پھر 2 رکعتیں 4 تک پڑھ سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ رکعتیں پڑھے گا تو پھر مکروہ ہوگا، 6 یا 6 سے زیادہ رکعتیں پڑھے گا تو مکروہ ہوگا۔ مطلب فرض پڑے؟ ہاں، فرض پڑھے، فرض پڑھ کے سنت پڑھ کے آ جائے یا اچھا، سنت آ کے ادھر پڑھے۔ لیکن جو جمعہ کے لیے جائے نا تو جلدی نہیں جائے، اتنا جلدی نہیں جائے کہ لوگ آئے نہیں تو بنائے، اس ٹائم جائے جب جماعت۔ سنت پڑھ کے جماعت میں شامل ہو، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے جمعہ کے لیے جا رہا ہے ایسے ہی یہ بندہ جو ہے کسی اور کام کے لیے جنازے وغیرہ کے لیے نہیں جا سکتا، اگر جنازے کے لیے جائے گا تو بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، گواہی دینے کے لیے جائے گا تو بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اگر کسی کی عیادت کرنے کے لیے جائے گا تو بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ تو ایک حاجت شرعی ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے حاجت طبعی، یعنی پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے اگر اس کو جانا ہے، مسجد میں جگہ نہیں ہے تو یہ باہر جا سکتا ہے واش روم وغیرہ کے لیے نا، لیکن اس میں بھی لیٹ نہیں کرنی، یعنی یوں نہیں کہ لائن میں کھڑا ہو جائے کہ کہیں پر واش روم ایک ہے تو بالکل لائن میں کھڑے ہوئے، اس ٹائم جائے جہاں پر جس ٹائم رش وغیرہ نہ ہو، یہ فارغ ہو کر جلدی واپس آ جائے۔ لیکن ان کاموں کے لیے اگر مسجد کے اندر جگہ ہے تو پھر وہ باہر نہیں جا سکتا، یعنی وضو خانہ بنا ہوا ہے یہاں پر تو وضو یہاں آ کے کرے گا، وہاں نہیں کرے گا۔ اسی طرح واش روم یہاں مسجد والا ہے تو اس کو استعمال کرے گا جو مسجد کے باہر عام طور پہ ہوتا ہے، پھر باہر نہیں جائے گا۔ غسل کرنے کے لیے اگر تو غسل فرض ہے اور وہاں پر غسل کرنے کی جگہ نہیں ہے تو پھر یہ فرض غسل کرنے کے لیے باہر جائے گا، لیکن اس میں بھی یہی ہے کہ غسل کر کے فوراً واپس آئے گا۔ تو ان کاموں کے لیے جو باہر جا رہا ہے اس میں رکنا نہیں ہے باہر، یعنی بلا وجہ جو ہے ان کاموں کے علاوہ جو ہے وہاں ٹھہرنا نہیں ہے، ٹھہرے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر اعتکاف ٹوٹ گیا کسی بندے کا تو پھر اس دن کے اعتکاف کی وہ قضا کرے گا نا، یعنی جیسے یہ معاملات ہوئے کس کا اعتکاف ٹوٹ گیا تو اعتکاف کی قضا یوں ہوگی کہ ایک دن جو ہے وہ یہ عید الفطر کا دن نہ ہو، عید الاضحیٰ کی جو ایام منع ہے یہ نہ ہو، اس کے علاوہ جب روزہ رکھنا جائز ہوتا ہے نا ان ایام میں یہ مغرب سے چند منٹ پہلے آ جائے مسجد کے اندر، اعتکاف کی نیت کر لے، صحیح ہے، اور صبح کو سحری کے ٹائم یہ روزہ رکھے، پھر جیسے افطاری کا ٹائم ہوگا مغرب کا اگلی تو اس کا اعتکاف مکمل ہو جائے گا۔
تو ایک قضا اعتکاف ایسے کرے گا یہ. اب جی ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر وہ گھر قریب ہو تو گھر گھر بھی جا سکتا ہے ہاں یہ؟ یہ اس کا اچھی توجہ دلائی. اگر 2 صورتوں میں گھر جا سکتا ہے. ایک تو یہ کہ اگر اس کو کھانے دینے والا کوئی بندہ نہیں ہے، مسجد کے اندر کوئی ایسا بندہ گھر کے اندر نہیں جو کھانا پہنچائے اس کو، تو پھر یہ کھانا لینے کے لیے جا سکتا ہے گھر پہ نا، کھانا لے کر کھائے گا آ کے مسجد کے اندر. ٹھیک ہے، اس کو سونا رہنا مسجد کے اندر ہے، ایک کھانا لینے کے لیے یہ گھر جائے اور کھانا لے کر واپس آئے، اس کے علاوہ نہیں ٹھہرنا. ایک تو یہ. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ غسل کرنے اور واش روم کے لیے نا اگر اس کا گھر قریب ہے تو اس گھر چلا جائے گا. اچھا یہ بھی ضروری نہیں کہ اگر دوست کا گھر قریب ہے تو دوست کے گھر چلا جائے، نہیں، اپنے گھر جائے گا. ہاں اگر اس کے 2 گھر ہیں، ایک قریب گھر پڑتا ہے ایک دور پڑتا ہے، پھر قریب والے گھر میں چلا جائے. ورنہ یہ واش روم وغیرہ کے لیے، غسل کرنے کے لیے اور یہ کھانا لینے کے لیے باقاعدہ حاجت جو ہے یہ گھر جا سکتا ہے، اور یہ کام کر کے فوراً واپس آئے، وہاں ٹھہرنا نہیں ہے، کسی سے بات نہیں کرنی، تو یوں جا سکتا ہے یہ. جزاک اللہ. آمین.